السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرسنگا کے حکم کے مطابق 3 لٹیرے مندر میں داخل ہوئے اور انہوں نے ٹھاکر کرشن راؤ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ مندر کے ایک خدمتگار نے فوراً ہی پجاری رام سروپ کو 3 اجنبیوں کی آمد سے مطلع کیا۔ رام سروپ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا اور لٹیروں سے ان کی آمد کا سبب دریافت کرنے لگا۔ پھر جب نرسنگا کے لٹیروں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی تو رام سروپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تہ خانے کی مختلف راہ داریوں سے گزر کر ٹھاکر کرشن راؤ کے کمرے تک پہنچا، جہاں بوڑھا راجپوت شراب کے نشے میں غرق دیوداسی کا رقص دیکھ رہا تھا۔ پجاری رام سروپ نے مسلسل دستکیں دی تو ٹھاکر نے روپا کو دروازہ کھول دینے کا حکم دیا۔ پجاری رام سروپ نے نرسنگا کے بھیجے ہوئے لٹیروں کی سنسنی خیز خبر دی تو ٹھاکر فوراً ہی لڑکھڑاتا ہوا تہ خانے سے گزر کر فوراً باہر آیا اور تینوں لٹیروں سے ناخوشگوار گفتگو کی۔ نرسنگا کے قاصد بڑے تحمل سے ٹھاکر کی تلخ کلامی سنتے رہے اور پھر ایک لٹیرے نے بلند آواز میں کہا، ٹھاکر، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، مگر راما راؤ اور اس کے ساتھی ہر حال میں ہمارے سردار کو مطلوب ہے۔ چاہے آج رات آسمان ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے، ہم راما راؤ کو لے کر ہی جائیں گے۔ کرشن راؤ نے ایک بار پھر گرجنے کی کوشش کی، مگر جب وہ لٹیرے اسے مندر کے دروازے پر لے کر آئے تو ٹھاکر کا سارا نشہ ختم ہو گیا۔ چاروں طرف برق رفتار گھوڑے ہی گھوڑے اور بے نیام شمشیریں ہی شمشیریں تھیں۔ ٹھاکر، اگر تیرے کسی آدمی نے ہلکی سی بھی مزاحمت کی تو مندر کے باہر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ہم اپنے سردار کے حکم سے مجبور ہیں، ورنہ اس طرح تجھ سے درخواست نہیں کرتے۔ تیری عاقبت اس میں ہے کہ راما راؤ اور اس کے ساتھیوں کو خاموشی سے ہمارے حوالے کر دے۔ ٹھاکر نے نشے میں غرق ہونے کے باوجود وقت کی دیوار پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ لیا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور پجاری رام سروپ کو لے کر راما راؤ کے کمرے میں پہنچا۔ راما اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ دیوداسی شکنتلا کی حالت ناقابل بیان تھی۔ ٹھاکر نے چیخ کر کہا، راما، تجھے شراب و شباب سے فرصت نہیں اور باہر دروازے پر موت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ راما راؤ اس قدر سرشاری کے عالم میں تھا کہ اس نے ٹھاکر کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، مگر جب کرشن راؤ نے صورتحال کا نقشہ کھینچا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر جھومتے ہوئے کہا، اب میں تیرے حکم کا پابند نہیں۔ نرسنگا کی کیا حیثیت ہے؟ جیسے کہ زیادتی نے آج اس کے باغیانہ جذبات کو پوری طرح بے نقاب کر دیا تھا۔ ٹھاکر، واپس جا اور مجھے رات کی سرمستیوں سے لطف اندوز ہونے دے۔ اس دوران راما راؤ کے وہ ساتھی بھی کمرے میں داخل ہو گئے تھے جنہوں نے شجاع الدین کامران پر بہیمانہ تشدد کیا تھا۔ وہ لوگ تہ خانے میں راما راؤ کے قریب ہی پہرا دے رہے تھے۔ ٹھاکر، اب ہمارا سردار راما راؤ ہے اور وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں۔ راما کے ایک ساتھی نے چیخ کر کہا۔ کرشن راؤ کچھ دیر تک بدحواسوں کی طرح باغی راجپوتوں کے چہرے دیکھتا رہا اور پھر لرزتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، تم لوگ خاموشی سے نرسنگا کے پاس چلے جاؤ۔ اس طرح ایک امکان باقی رہ جاتا ہے کہ شاید مصالحت ہو جائے، ورنہ سمجھ لو کہ آج کی رات انسانی خون کا سیلاب مندر میں داخل ہو جائے گا اور پوری ہندو قوم ہم پر لعنت بھیجے گی۔ راما راؤ اور اس کے ساتھیوں نے ٹھاکر پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا، مگر جب وہ تہ خانے سے نکل کر مندر کے دروازے پر آئے تو ہر طرف موت کے سائے لرز رہے تھے۔ راما، اگر تو نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو ہم طاقت کا استعمال کریں گے، اور ہماری طاقت بے پناہ ہے۔ سردار نہیں چاہتا کہ دیوتاؤں کا استھان انسانی خون سے آلودہ ہو جائے۔ نرسنگا کے آدمیوں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ راما راؤ بھاگ کر دوبارہ تہ خانے میں چھپ جانا چاہتا تھا، مگر نرسنگا کے آدمیوں نے اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دیا۔ بے اندازہ شمشیروں کی مسلسل جھنکار نے راما راؤ اور اس کے ساتھیوں کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ موت کا خوف اور شراب کے نشے نے
ان سے مزاحمت کا جذبہ بھی چھین لیا تھا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب قیدیوں کی طرح جنگل کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ مندر کے تمام خدمتگاروں اور دیوداسیوں پر دہشت طاری تھی، مگر دیوداسی شکنتلا کسی پتھر کے ستون کی مانند خاموش کھڑی اپنی آبرو کے ایک قاتل کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ نرسنگا اور ٹھاکر بھی اس کی آبرو کے قاتل تھے، لیکن راما راؤ نے چند راتوں میں اس پر اتنا تشدد کیا تھا کہ شاید وحشت کے ان نشانوں کو دیکھ کر درندے بھی شرما جاتے۔ شکنتلا کا خوبصورت چہرہ نیلے اور سیاہ نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور کسی بیمار کی طرح لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ٹھاکر، سردار نے کہا ہے کہ وہ کل چھوٹے ٹھاکر کے جشن صحت میں تیرا انتظار کرے گا، ایک لٹیرے نے چیخ کر کہا، اور سردار نے یہ بھی کہا ہے کہ اسے انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ دوسرے لٹیرے کی آواز ابھری۔ سردار نے یقین دلایا ہے کہ رام اور اس کے ساتھیوں کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ تو بس چھوٹے ٹھاکر کے ساتھ انصاف چاہتا ہے، اور یہ انصاف کل ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں ہوگا۔ تیسرے لٹیرے کی آواز گونجی، اور پھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں پوری فضا میں عجیب سا شور پیدا کرنے لگی تھی۔ نرسنگا کے لٹیروں کی فوج واپس چلی گئی تو پجاری رام سروپ نے کانپتے جسم کے ساتھ پوچھا، ٹھاکر اب کیا ہوگا؟ کرشن راؤ بہت خوش تھا۔ راما راؤ کی بغاوت اس طرح راتوں رات فنا ہو جائے گی، ٹھاکر نے یہ سوچا بھی نہ تھا۔ راما کی گرفتاری کو اس نے دیوتاؤں کے غیر متوقع کرم سے تعبیر کیا، اور پھر اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، راما بہت نادان ہے، پھر بھی میں اسے بچانے کے لیے نرسنگا کے پاس جاؤں گا۔ ٹھاکر اپنے خدمتگاروں کے لیے ناپسندیدہ کوچے میں بھی قدم رکھ دیتا ہے۔ یہ کہہ کر ٹھاکر دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا، اور دیوداسی روپا نے رقص شروع کر دیا۔ اب ٹھاکر کے چہرے پر بھی ایک ناقابل بیان خوشی ناچ رہی تھی۔ جنگل میں ایک نشاط انگیز ہنگامہ برپا تھا۔ تمام لٹیرے اپنے سردار کو نظریں پیش کر رہے تھے، اور نرسنگا جواب میں ان کے پھیلے ہوئے دامن کو چاندی کے سکوں سے بھر رہا تھا۔ یہ جنگل کا دوسرا بڑا جشن تھا۔ پہلا جشن اس وقت ہوا تھا جب نرسنگا نے امرپالی سے شادی کی تھی۔ سارے جنگلی اپنے سردار کی فتح پر بے پناہ مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ ڈھول کی آوازیں اس قدر پرشور تھیں کہ میلوں تک ان کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ سپہر کے قریب ٹھاکر کرشن راؤ پجاری رام سروپ کے ساتھ نرسنگا کے پاس پہنچا۔ سردار نرسنگا نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ شجاع الدین کامران کھڑا ہونا نہیں چاہتا تھا، مگر نرسنگا کی تقلید میں اسے بھی اپنی نشست سے اٹھنا پڑا۔ ٹھاکر نے کامران کو دیکھ کر منہ بگاڑ لیا۔ کرشن راؤ کے چہرے پر نفرت و حقارت کے گہرے سائے صاف محسوس کیے جا سکتے تھے۔ کامران کے چہرے پر بھی تناؤ کے آثار تھے، مگر اس نے کسی تلخی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ منچ ایک اونچی جگہ پر بنایا گیا تھا جہاں سردار نرسنگا براجمان تھا، اور اس کے بائیں ہاتھ پر شجاع الدین کامران کی نشست تھی۔ ٹھاکر دائیں ہاتھ پر بیٹھا۔ اس کے فوراً بعد ہی نرسنگا کے حکم پر منچ کے نیچے کی جگہ خالی کر دی گئی، اور اب وہ مقام ایک بڑا سا نیم دائرہ نظر آ رہا تھا۔ اچانک نرسنگا نے اپنے دائیں جانب جھک کر کرشن راؤ سے کہا، ٹھاکر، میں راما کے ساتھ پورا انصاف کروں گا۔ ٹھاکر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نرسنگا، کیا تو ایک ملیچ کے لیے میرے آدمیوں کو تماشا بنائے گا؟ کرشن راؤ کی آواز میں بڑی تلخی تھی۔ اور تو نے بھی تو مجھے تماشا بنا کر رکھ دیا تھا، نرسنگا نے شکایت کی۔ میں لٹیرا سہی مگر دوستوں کا دوست ہوں۔ اس لڑکے کی پرورش یعنی کامران کی پرورش میں نے کی ہے۔ نرسنگا نے بائیں ہاتھ سے کامران کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھاکر، تو نے جس بے رحمی کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے راجپوتوں کی آن بان اور ایفائے عہد کی ارتھی جلا دی ہے۔ اب نرسنگا راکھ کے ایک ڈھیر پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ راکھ تو تیز ہوا میں اڑ جانے کے لیے ہے۔ راما راؤ کے فیصلے کے بعد ہم اپنے باہمی تعلقات کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ نرسنگا اس طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ کسی ریاست کا حکمران ہو،
اور ٹھاکر اس کی معمولی رعایا بساط مکمل طور پر الٹ چکی تھی۔ ٹھاکر کرشن راؤ ٹھنڈے پسینے میں نہا گیا۔ اس پر اتنی وحشت طاری تھی کہ وہ نرسنگا کے کسی لفظ کا بھی جواب نہ دے سکا، بس کٹ پتلی کی طرح اپنی بے کسی کا تماشا دیکھتا رہا۔ پھر نرسنگا کے حکم پر راما راؤ اور اس کے ساتھیوں کو تلواروں کے سائے میں لایا گیا۔ راما کا برا حال تھا، وہ شدت غضب سے کانپ رہا تھا۔ بس نرسنگا، بہت ہو چکا، اگر تیرے ذلت آمیز سلوک کا یہی انداز رہا تو ہندوستان کے سارے راجپوت تیرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ راما کی زبان سے نفرتوں کی آگ برس رہی تھی۔ نرسنگا کسی راجپوت یا کسی برہمن کی تائید پر زندہ نہیں۔ لٹیروں کے سردار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر میں چاہتا تو تیرا جسم زنجیروں میں کس دیتا اور پھر چھوٹے ٹھاکر سے کہتا، یعنی کامران سے کہتا کہ وہ اپنے زخموں کا حساب کر لے، مگر نرسنگا تیری طرح بزدل نہیں۔ یہ کہہ کر نرسنگا نے اپنی تلوار کھینچی اور شجاع الدین کامران کے حوالے کرتے ہوئے بولا، چھوٹے ٹھاکر، کھڑا ہو اور میری استادی کا حق ادا کر دے۔ کامران نے نرسنگا کے ہاتھ سے تلوار لی اور منچ سے اتر کر دائرے میں چلا گیا۔ سردار کے حکم پر دوسری تلوار راما راؤ کو دے دی گئی۔ اب یہ دو مردوں کا مقابلہ ہوگا۔ نرسنگا نے کھڑے ہو کر کہا، میں ایک بہادر ہوں اور میرا یہ شاگرد بھی بہادروں کی اولاد ہے۔ میں نے چھوٹے ٹھاکر کے پرانے زخموں کا قرض معاف کر دیا، اب نئے زخم کی فصل بوئی جائے گی۔ جس کے بازوؤں میں زیادہ طاقت ہوگی وہی زندگی کا پھل پائے گا۔ کامران اور راما راؤ کا مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں اوباش اور شرابی راما راؤ کی سانس پھول گئی۔ کامران کی چستی اور داؤ پیچ قابل دید تھے۔ اس نے جلد ہی اپنے حریف پر برتری حاصل کر لی۔ مختصر سے وقت میں کامران نے راما راؤ کے جسم پر کئی زخم لگا دیے تھے۔ پھر ایک خوفناک وار روکتے ہوئے راما راؤ شکست کھا گیا۔ کامران نے اس کی شہرک کو ہدف بنا کر ایک بھرپور وار کیا تو راما راؤ نے کامران کے وار کو روک تو لیا، مگر اس کا تھکا ہوا جسم زیادہ دیر تک مدافعت نہ کر سکا۔ راما کی کلائی میں لرزہ پیدا ہوا اور کامران کی شمشیر اس کی شہرگ میں اتر گئی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ راما راؤ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر پڑا۔ گردن سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ کسی وید کو بلا لو نرسنگا، ورنہ راما مارا جائے گا، یعنی کسی حکیم کو بلا لو۔ کرشن راؤ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں ٹھاکر۔ نرسنگا نے پوری طاقت سے کرشن راؤ کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ بوڑھا راجپوت لڑکھڑایا اور منچ پر گر پڑا۔ اس لڑکے کو بھی کوئی طبی امداد فراہم نہیں کی گئی تھی۔ نرسنگا نے کامران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کا خون بھی پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ یہی انصاف ہے کہ راما کو بھی اس حال میں تنہا چھوڑ دیا جائے جس طرح تم نے کامران کو چھوڑ دیا تھا۔ راما راؤ نے چند جھٹکے لیے اور پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ بوڑھے ٹھاکر اور پجاری رام سوروپ کے چہرے موت کو اتنے قریب دیکھ کر سفید پڑ گئے تھے۔ راما کے مرتے ہی شجاع الدین کامران نے نرسنگا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سردار، اگر یہ لوگ مقابلہ کرنا چاہیں تو میں تیار ہوں، ورنہ میں نے انہیں معاف کیا۔ بنیادی مجرم راما راؤ ہی تھا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ساتوں راجپوت راما کا حشر دیکھ کر مقابلے سے دست بردار ہو گئے اور انہوں نے ہزاروں جنگلیوں کے سامنے کامران سے اپنے جرم کی معافی مانگ لی۔ پھر نرسنگا نے نرینا کو حکم دیا کہ وہ راما راؤ کی زبان کاٹ لے۔ بڑا لرزہ خیز منظر تھا۔ نرینا نے آگے بڑھ کر راما راؤ کے دونوں جبڑے چیر دیے اور پھر اس کی زبان کاٹ دی۔ لٹیروں کے ہجوم پر گہرا سکوت طاری تھا۔ نرینا نے راما راؤ کی خون آلود زبان اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھی اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر دیا۔ وہ اپنے سردار کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پورا جنگل دعاؤں کے شور سے گونج اٹھا۔ تمام لٹیرے اپنے سردار کی درازی عمر اور بلند اقبالی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ پھر یہ شور ختم ہوا تو نرسنگا نے کرشن راؤ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے کتے کو اٹھا کر لے جا۔ اس نے سردار نرسنگا کو کاٹنے کا ناقابل معافی گناہ کیا تھا۔ کرشن راؤ خاموش بیٹھا رہا۔ اس کا چہرہ کسی مردہ انسان کے چہرے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ اب میں اس عہد کی تکمیل کروں گا جو میں نے چھوٹے ٹھاکر سے کیا ہے۔
نرسنگا نے تیز لہجے میں کہا، کامران اپنے ماموں قائم خان راجپوت سے انتقام لے گا۔ اگر تو نے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی تو پھر تیرے ہی آدمیوں کا خون تیری حویلی کو بہا کر لے جائے گا۔ نرسنگا کا تانبے جیسا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ اور یاد رکھ کہ ہم دونوں کے درمیان جو معاہدہ تھا وہ آج ٹوٹ گیا۔ ٹھاکر کرشن راؤ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نرسنگا اس حد تک پہنچ جائے گا اور برسوں پرانے معاہدے کو کچے دھاگے کی طرح توڑ ڈالے گا۔ اس کا خیال تھا کہ نرسنگا محض ایک لٹیرا ہے اور انسانی معاشرے میں لٹیرے کی حیثیت ایک مفرور مجرم سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ٹھاکر ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ نرسنگا کبھی اس کے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکتا، لیکن آج جو کچھ ہوا وہ کرشن راؤ کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ کئی سال پہلے سردار نرسنگا اور ٹھاکر کرشن راؤ کے درمیان امداد باہمی کی بنیاد پر یہ معاہدہ ہوا تھا کہ کرشن راؤ اپنی خاندانی وجاہت اور ہندو قوم میں ایک خاص مقام رکھنے کے سبب نرسنگا کی حمایت کرے گا اور اسے قانون کی گرفت سے بچانے کے لیے وقتاً فوقتاً حکومت کی سرگرمیوں کی خفیہ اطلاعات باہم پہنچاتا رہے گا۔ اس کے صلے میں نرسنگا پر لازم ہوگا کہ وہ لوٹ کے مال میں سے کچھ حصہ ٹھاکر کرشن راؤ کو بطور نظر پیش کرے گا۔ معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ آڑے وقت میں کرشن راؤ کے خدمتگار راجپوت بھی نرسنگا کی مدد کریں گے۔ نرسنگا بڑی فراخ دلی اور ثابت قدمی کے ساتھ اس معاہدے پر عمل کرتا رہا۔ کرشن راؤ فطرتاً ایک اوباش بوڑھا تھا۔ اس نے مذہب کے نام پر نرسنگا کو کئی فریب دیے۔ مذہبی تعلیم کی آڑ لے کر ٹھاکر نے نرسنگا سے خوبصورت لڑکیاں طلب کی اور اس کا یہ جواز پیش کیا کہ وہ لڑکیوں کو دیوداسی بنا کر انہیں گھر گھر بھیجے گا تاکہ ہندو قوم مسلمانوں کی ثقافت کے اثرات سے محفوظ رہے اور دیوتاؤں کی تعلیم انقلاب زمانہ کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ جائے۔ چونکہ ہندوؤں کے مذہبی نظام میں دیوداسیوں کا تصور موجود تھا، اس لیے نرسنگا دھوکہ کھا گیا۔ اس نے راہ زنی اور قزاقی کے دوران جو لڑکیاں حاصل کیں انہیں بڑے مندر پہنچا دیا اور پھر مطمئن ہو گیا کہ ٹھاکر کرشن راؤ ہندو دھرم کی ناقابل فراموش خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹھاکر کرشن راؤ نے دھرم کی سیوا کے نام پر کئی بار نرسنگا سے بڑی بڑی رقمیں حاصل کی۔ کبھی اس نے کہا کہ وہ مندر کی عمارت میں اضافہ کر رہا ہے، کبھی کہا کہ وہ مسافروں کے لیے سرائے بنا رہا ہے، اور کبھی کہا کہ ہندوؤں کے لاوارث بچوں کے لیے یتیم خانہ تعمیر کر رہا ہے۔ نرسنگا اپنے گناہوں کو دھونے کی غرض سے بوریاں بھر بھر کے سونے اور چاندی کے سکے دیتا رہا۔ کئی سال تک نرسنگا نے اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ روز و شب کے ہنگاموں میں اس طرح الجھا ہوا تھا کہ اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس پر یہ راز کھلنے لگا کہ ٹھاکر کرشن راؤ نے مندر سے ملحق ایک تہخانہ بنا لیا ہے جس میں دیوداسیوں کی ایک فوج پرورش پا رہی ہے، جو رقص و سرور کے ذریعے ٹھاکر اور اس کے پروردہ راجپوتوں کا دل بہلاتی رہتی ہے۔ نرسنگا خود بھی ایک رنگین مزاج انسان تھا۔ اس نے ٹھاکر کی پیش پرستیوں کو نظر انداز کر دیا۔ پھر ایک دن نرسنگا پر یہ رات بھی فاش ہوا کہ اس کی بخشی ہوئی دولت کو ان راجپوتوں پر بے دریغ خرچ کیا جا رہا ہے جو قومی برتری کے احساس میں مبتلا ہے اور میواتیوں کو ایک حقیر قوم سمجھتے ہیں۔ نرسنگا اور کرشن راؤ کے تعلقات میں یہ پہلا شگاف تھا۔ پھر اچانک شجاع الدین کامران ایک مظلوم شکار کی حیثیت سے مندر میں داخل ہوا۔ پہلے یہ وقت کا ستایا ہوا نوجوان ٹھاکر کرشن راؤ کے ہاتھوں میں موم کا ایک کھلونا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک اذیت ناک کھیل کھیل رہا تھا۔ خود نرسنگا بھی کامران کی جذباتی حرکتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ سفاک لٹیرا غیر محسوس طور پر کامران کے نزدیک ہوتا چلا گیا۔ امرپالی کے واقعے نے نرسنگا کو یہاں تک متاثر کیا کہ اپنی زندگی میں پہلی بار ایک مسلم کے لیے اس کے دل میں محبت کا احساس جاگنے لگا، اور اس احساس سے مجبور ہو کر نرسنگا نے کامران کو شمشیر زنی کا ہنر سکھایا۔ پھر وہ ٹھاکر کرشن راؤ سے بے نیاز ہو کر
کامران کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ اس موقع پر بوڑھے راجپوت اور اس کے خدمتگار راما راؤ نے کامران کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا، اسے دیکھ کر نرسنگا کے دل و دماغ میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ پھر اپنے ایک ساتھی لٹیرے نرینا کا حشر دیکھ کر نرسنگا پاگل سا ہو گیا اور اس نے ٹھاکر کرشن راؤ سے برسوں پرانا معاہدہ توڑ دیا۔ بوڑھا راجپوت نرسنگا کا فیصلہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ میں تجھ سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں نرسنگا، کرشن راؤ نے اپنی وحشت اور غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اس وقت فرصت نہیں، نرسنگا نے منہ پھیر کر جواب دیا اور مسند کی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ پہلے اپنے اس وفادار کتے کی لاش اٹھا کر لے جا۔ اچانک نرسنگا درمیانی سیڑھی پر رک گیا اور راما راؤ کے بے حس و حرکت جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اگر دیر کرے گا تو اس کا بدن سڑ جائے گا اور میرے جنگل کی صاف اور شفاف فضا آلودہ ہو جائے گی۔ نرسنگا کے لہجے میں بڑی آگ تھی، بڑی شدید نفرت تھی۔ میں تجھ سے راما راؤ کے خون کا حساب نہیں مانگتا، اس نے جو بویا تھا وہی کاٹ لیا۔ کرشن راؤ لہجہ بدل کر بول رہا تھا، میں ایک نافرمان شخص کی خاطر تجھ جیسے ساتھی کو قربان نہیں کر سکتا۔ نرسنگا چند لمحوں کے لیے سوچ میں ڈوب گیا اور پھر منچ کی سیڑھی پر کھڑے کھڑے بولا، تجھے جو کچھ کہنا ہے جلدی کہہ دے، میں 2 راتوں کا جاگا ہوا ہوں۔ نرسنگا کے چہرے پر بیزاری کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت نازک باتیں ہیں نرسنگا، مجھے اتنے لوگوں کے درمیان تماشا نہ بنا۔ کرشن راؤ نے اتنی مدھم آواز میں کہا کہ دائرے کے باہر کھڑے ہوئے لوگ اس کا ایک لفظ بھی نہ سن سکے۔ مجھے تنہائی درکار ہے، میں تیرا زیادہ وقت برباد نہیں کروں گا۔ نرسنگا نے دوبارہ چند لمحوں کے لیے کچھ سوچا اور پھر کرشن راؤ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ شجاع الدین کامران اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کرشن راؤ نرسنگا کے عقب میں تھا اور چلتے ہوئے اس کی کمزور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ یکا یک نرسنگا رک گیا اور راما راؤ کی لاش کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا بد نصیب تھا کہ سردار نرسنگا کی طاقت کو للکارنے چلا تھا۔ جیسے ہی نرسنگا کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، پورے جنگل کی فضا جے کار کے شور سے گونجنے لگی۔ تمام لٹیرے چیخ چیخ کر اپنے سردار کی عظمت کے ترانے گا رہے تھے۔ 7 راجپوت قیدی اور پجاری رام سوروپ اس طرح سہمے ہوئے کھڑے تھے جیسے موت کا گہرا سایہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہو۔